الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کے درس میں جو مسئلہ ہم بیان کریں گے، جو حدیث پڑھی جائے گی، یہ بڑی اہم ہے۔ نماز کے تعلق سے کئی باتیں بیان کی گئی۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح آدمی پاک صاف باوضو ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا کپڑا بھی پاک ہو۔ آدمی کا بدن، اس کا کپڑا اور جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ، یہ تینوں پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز گندی ہوگی تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسئلہ ہے۔ اس مسائل میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ تینوں کا پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اور ان تینوں چیزوں کا یہاں حدیثوں میں ذکر آئے گا۔ آج کی جو حدیث، پہلی حدیث ہے، متعلق ہے کپڑے کی پاکی سے۔ کپڑے کے پاکی کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر کہیں گندگی لگی ہو، اس گندگی کو وہاں سے دھل کے پاک کر دیا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ پورا کپڑا دھویا جائے، اصل مقصد وہ جگہ ہے جہاں گندگی لگی ہے۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال سمعت رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله، رواه أحمد بن ماجه والحديث صحيح۔ وعن معاوية رضي الله عنه قال قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى، رواه الخمسة إلا الترمذي والحديث صحيح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں غور کیجئے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے اور ایسے مسائل کو بھی شریعت نے واضح کیا ہے جن کو آدمی کبھی کبھی بیان کرتے ہوئے شرماتا بھی ہے، لیکن شریعت نے شرم حیا کو ہٹا کر آدمی کو چھوٹے چھوٹے مسائل سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر شبہ کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے، اور یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر لا علمی کی وجہ سے آدمی سے غلطی ہو تو ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھے نمازی نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، اے اللہ کا رسول، جس کپڑے میں میں اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کروں، مجامعات کروں، تو کیا اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یہ بھی ایک شبہ ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آدمی سمجھے کہ کپڑا ناپاک ہو گیا، پورا کپڑا ہی اب ناپاک ہو گیا، اس کو پورا دھویا جائے، پورا اس کو دھلا جائے، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کہاں بالکل پڑھ سکتے ہو، مگر یہ کہ اس میں اگر کوئی گندگی دیکھو تو اس گندگی کو دھل لو۔ دھلنے کا حکم کہا، اس گندگی کو دھل لو جو کپڑے میں لگی ہے، یہ نہیں کہا کہ کپڑا دھلو۔ گویا جہاں گندگی ہے اس سے وہ کپڑا پاک ہو جائے تو کپڑا پاک ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ دوسری حدیث جو ہے اس کو فعلی کہتے ہیں کہ آپ کا عمل اس تعلق سے کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام حبیبہ سے پوچھا کیا یہ حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کی بہن ہے؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہے، تو اسی لیے ان سے پوچھا کہ آپ کی بیوی محترمہ ہے تو وہ صحیح بتائیں گی۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں بھی نماز پڑھتے تھے جس میں آپ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے؟
آپ لوگوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے تو کیا اس کپڑے میں بھی نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر اس میں کوئی گندگی لگی نہیں ہوتی، یعنی اس گندگی کو دھلتے تھے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کپڑے کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ جو علماء کے ہاں الگ الگ قول ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ شرط ہے، کپڑا اگر پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور کس طرح؟ کیونکہ پانی کم بھی تھا، اور دوسری بات یہ کہ شریعت نے ان معاملات میں شک سے بچنے کو حکم دیا ہے۔ اگر آدمی کو صرف شک ہو کہ اس کے کپڑے میں کچھ لگا ہے، یقین نہ ہو بلکہ صرف شک ہو رہا ہے کہ کہیں سے کچھ لگ گیا ہے، تو اس شک سے وہ کپڑا گندا نہیں ہوتا ہے یا بدن گندا نہیں ہوتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ چیز لگی ہے اور نظر آ رہی ہے اور گندگی ہے۔ اسی لیے اگر راستہ چلتے ہوئے اوپر سے کوئی چیز آپ کو گری، کسی نے کچھ نہیں بتایا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، پانی جیسا لگ رہا ہے، تو یہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو گرا ہے وہ گندا ہے کہ پاک ہے۔ آپ بلا شبہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے کہ اوپر سے جو گرا ہے وہ گندا ہے، یا چاہے وہ دیکھ کر یا جہاں سے گرا ہے وہ بتائے۔ اگر صرف شک ہے تو شریعت کا اصول ہے، یہ آگے بیان کیا ہے علامہ شوکانی نے کہ شریعت کا اصول ہے کہ یقین شک سے نہیں بدلتا ہے۔ یقین اسی وقت بدلے گا جب کہ یقینی کوئی چیز، متیقن کوئی چیز ہو، ورنہ صرف شک سے یقین نہیں بدلے گا۔ اور اسی لیے حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی لگی ہوتی تھی، آپ ہم سے کہتے تھے کہ اس کو دھو دو، اسی کو جو لگا ہوتا تھا اسی کو ہم دھو دیتے تھے، اور اس کے بعد آپ اس کپڑے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ منی کا اثر دور سے دکھائی دیتا تھا، یعنی اس کا اثر گندگی کا اثر ہے، لیکن وہ دھلی جا چکی ہے۔ اگر دھلی جا چکی ہے کپڑے سے اور لیکن اس کا اثر دکھا رہا ہے، تب بھی وہ کپڑا پاک ہے، تب بھی وہ کپڑا پاک ہے، وہ شک میں نہیں جائے گا، وہ کپڑا پاک ہے، اس میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے تعلق سے وہ لوگ کہتی ہیں کہ ہمارے کپڑے میں حیض کا خون لگ جاتا تھا، وہ بھی گندا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس کو دھل لو، اور ہم اتنا دھل کر اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پانی کم ہو یا ہے کہ وقت نہیں ہے، آدمی صرف اتنا ہی جتنی گندگی لگی ہے دھل لے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور بہت زیادہ احتیاط کے تعلق سے پانی بہت زیادہ استعمال کیا جائے، اسراف ہو پانی میں، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ اس کو پانی میں اسراف کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، آپ نے صاف طور پر کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کیسے کہتے تھے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، تو آپ نے صبح کے وقت ایک چادر لی اور اس کو پہن لیا، پھر فجر کی نماز کے لیے آپ نکلے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ جب بیٹھے، فقال رجل، تو ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی چادر میں کچھ گندگی جیسی کوئی چیز کر نظر آ رہی ہے، کوئی چھوٹی سی گندگی کی کوئی چیز یہ دکھا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی، جہاں گندگی لگی ہوئی تھی کپڑے میں، اتنا ہی آپ نے اس کو پکڑا اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، کہا کہ اس کو جتنا لگا ہے اس کو اتنا ہی دھل دو اور اس کو سکھا دو۔ کہتی ہے کہ میں نے ایک برتن میں پانی لیا، ایک کٹر میں پانی لیا اور اسی میں اتنا جتنا تھا اس کو پکڑ کے اس میں ڈبو کے اس کو دھو دیا، اور اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کپڑا، آپ نے اس کو پہنا، اس چادر کو، اور اس میں نماز پڑھی۔ دیکھیے یہاں بھی چونکہ سفر میں تھے، پانی کی وہ کمی رہی ہوگی، تو صرف اتنا ہی دھو کے جتنا لگا ہوا تھا اتنا ہی دھویا، اور اس کے بعد اس میں آپ نے نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث غور کیجیے، صرف کپڑا ہی نہیں بلکہ اگر آدمی موزہ پہنے ہے یا اور کوئی چیز ہے، اس میں بھی اگر گندگی کچھ لگی ہے تو وہ بھی نماز نہیں ہوگی، اس کو دھلنا پڑے گا۔
اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھتے تھے. جوتے کا واقعہ ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم لما خلعتم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. اس زمانے کا واقعہ ہے جب مسجد نبی کی زمین جو مٹی کی تھی ایسے ہی آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. تو جوتا پہن کے جو آتے تھے اس جوتے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے. جوتا نہیں ہوتا تھا, خف پہنتے تھے, جوتا نہیں پہنتے تھے. بہت سارے صحابہ کرام تھے جو خوب چمڑے کا پہنتے تھے اور یہی جوتے اسی سے جوتا کا کام لیتے تھے, اسی میں اس میں بھی آتے تھے. تو آ کر اسی میں نماز پڑھتے تھے اور آپ بھی جوتے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز ہم کو پڑھائی اور نماز کے درمیان ہی آپ نے اپنا جوتا جو پہنے ہوئے تھے اتار دیا. آپ نے جب جوتا اتارا تو پیچھے جو صحابہ کرام نے انہوں نے بھی جوتا اتار دیا. یہیں سے علماء نے بہت ہی اہم مسئلہ نکالا. صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کرتے دیکھتے تھے ویسے ہی کرنے لگتے تھے. یہ نہیں پوچھنے جاتے تھے کہ سنت ہے کہ فرض ہے کہ مندوب ہے کہ مباح ہے کہ کیا ہے. آپ کو جو دیکھا آپ کی سنت پر عمل, یہی ان کا طریقہ تھا. یہ انتظار نہیں کیا کہ نماز کے بعد پوچھیں گے کیوں آپ نے اتارا ہے, بلکہ دیکھا کہ آپ نے اتارا تو اتار دیا, یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے اب اس سے منع کر دیا گیا ہو. یہی سمجھ کر کہ نبی نے اتارا ہے, ہو سکتا ہے آپ نبی ہیں, منع کر دیا گیا ہو, چلو اتار دو. پہلے ہی کچھ سننے پوچھنے سے پہلے ہی اتار دیا. کہتے ہیں کہ جب آپ نماز سے پلٹے تو آپ نے پوچھا تم لوگوں نے جوتا کیوں اتارا؟ تو انہوں نے کہا رأیناک خلعت فخلعنا. صحابہ کرام پر فیدا ہوں ہم لوگ. اس سنت کی اتباع کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا جوتا اتار دیا تو ہم نے بھی جوتا اتار دیا. یہ ہے سنت پر عمل کرنے کا طریقہ. یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ مباح ہے کیا ہے. اگر یہ ہم سنتے ہیں کہ حدیث صحیح حدیث میں یہ ہے نبی نے ایسا کیا ہے تو اس پر عمل کرنا یہی سنت نبی کا پر عمل کا طریقہ ہے. تو آپ نے ان سے کہا کہ بغیر جبریل میرے پاس آئے نماز کے درمیان اور مجھ کو بتایا کہ تم نے جو جوتا پہنا ہوا ہے, آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے ہیں ان میں گندگی لگی ہے, اسی لیے میں نے جوتا اتار دیا. آپ نے بتایا کہ نماز جب پڑھ رہا تھا جوتے میں گندگی لگی تھی, مجھے نہیں معلوم, جبریل نے بتایا کہ گندگی لگی ہوئی ہے اس لیے میں نے اتار دیا. اس کا عالم نے ایک ہدایت دی. یہاں غور کیجئے, پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ ذاتی طور پر عالم الغیب نہیں تھے, نہیں تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جاتا. آپ کو غیب کی باتیں معلوم تھی اور آپ نے بتائی ہیں, لیکن وہ جو اللہ نے آپ کو بتائی. اسی لیے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ غیب عالم الغیب ذاتی طور پر صرف اللہ رب العالمین. نبی کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی تھیں, لیکن کیسے؟ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بتاتا تھا اور پھر نبی اپنی امت کو بتاتے تھے. یہ ہے بہت بڑا فرق ہمارے اور بریلویوں کے درمیان. وہ کہتے ہیں نبی ذاتی طور پر عالم الغیب, خود ہی وہ غیب کی ساری باتیں وہ جانتے ہیں, لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی ذاتی طور پر عالم الغیب نہیں, ذاتی طور پر عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین. غیب کی باتیں نبی کو اور ہر نبی کو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بتاتا اور وہ رہتے. اور اسی لیے یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کا علم تمام امتیوں سے اللہ کے بارے میں, اللہ کے دین کے بارے میں, اللہ کی شریعت کے بارے میں تمام دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. اللہ نے نبی کو چنا اور نبی کو زیادہ بتایا اور نبی نے جو کچھ ہمیں بتایا اسی پر ہمارے. تو اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بہت اہم بات یہ کہ آپ نماز پڑھی, آپ کے کپڑے میں کہیں گندگی لگی تھی تھوڑی موڑی, اور پوری نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ گندگی لگی ہے تو آپ کی نماز ہوگی, اب دوبارہ نماز نہیں پڑھنا.
اب دوبارہ نماز نہیں پڑھنا، یہ ہو گئی، اس لیے کہ لا علمی کی وجہ سے وہ ہوا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو دھلیے، اگر دیکھنے کے بعد دوبارہ ویسے ہی آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھنے کے بعد اب یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس کو دھلے کپڑے کو اور دھل کر تب اس میں نماز پڑھیں۔ یہ بھی یہیں سے علماء نے اخذ کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں دہرایا، گندگی جب آپ نے نماز شروع کی اسی وقت لگی ہوئی تھی، لیکن آپ نے نماز نہیں دہرایا بلکہ وہ جوتا اتار دیا اور باقی نماز آپ نے پوری کی۔ تو جو نماز آپ نے پڑھی تو گندگی لگی ہوئی تھی، نماز پڑھی، وہ نماز بھی آپ کی ہو گئی۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی پوری نماز پڑھ لے اور اس کے بعد دیکھے کہ گندگی لگی ہے تو اس کی نماز ہو گئی۔ اور آپ نے ہدایت کیا کہ پھر صحابہ کرام کو فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، تو جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد آئے اور جوتا پہنے ہو اس میں اس سے نماز پڑھنا ہے تو اپنا دونوں جوتا الٹ کر دیکھ لے، اگر اس میں کہیں اس کو گندگی نظر آتی ہے تو اس کو زمین پر پوچھ دے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہے اور آدمی اس کو مٹی میں پوچھ دے، رگڑ دے اور پھر نظر نہ آئے تو پاک ہو جائے، اس کو پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ راستے میں چل رہے ہیں، راستے میں مٹی رہتی ہے، سب رہتا ہے راستے میں، آپ اگر اس کو رگڑ دے پوچھ دیں اور پھر صاف ہو جائے تو صاف ہو جائے گا، اس میں پھر اس کو گندا نہیں کہا جائے گا۔ اس کو گندا شریعت نہیں مانتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی ہی سے اس کو دھلا جائے، اور اسی لیے کہا کہ اس کو زمین سے پوچھ لو ثم لیصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھو، یعنی وہ جوتا پاک ہو گیا، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ دونوں حدیثیں کپڑے سے متعلق ہے، آدمی جو کچھ پہنے ہیں اس سے متعلق ہے، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کپڑے کا آدمی جو کچھ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو پڑھنے، مسائل کو سمجھنے، حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔